بھی جیسے بیلاروس کے صدر آئے تھے تو لوگ بول رہے تھے ایف ڈی آئی ہے، کہاں بیلاروس کہاں ایف ڈی آئی۔ پاکستان میں اگر $50 بلین کی سالانہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایف ڈی آئی آتی ہے 2 بلین، تو 4% باہر سے پیسہ آتا ہے، 96% پیسہ جو ہے لوکل یہ پاکستانیوں کا ہے۔ تکیہ تو پاکستانی پہ ہی ہونا چاہیے۔ پاکستانی کیوں لگائے گا اگر یہاں پہ بجلی مہنگی ہوئی، گیس مہنگی ہوئی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون سے شماریات اچھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی 10.50 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے، بے روزگاری بھی بہت ہے، مایوسی بھی بہت ہے، 2.4 سے آبادی بڑھتی ہے اور 1.7 کی گروتھ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 0.7% سے اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہو رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ پھر اتنا اوپر کیوں جا رہا ہے؟ دنیا بھر میں یہ دیکھا ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے کہ 70% چانس ہے کہ معیشت بھی بعد میں اوپر جائے گی۔ تو ہندوستان کے حساب سے اگر جائیں تو ہماری مارکیٹ یہاں سے بھی ڈبل ہونی چاہیے۔ 2017 میں اسٹاک مارکیٹ 53,000 پہ گئی تھی جب $100 کا ڈالر تھا، آج 278 کا ہے۔ مارکیٹ اس حساب سے 1,65,000 کی ہونی چاہیے۔ شروع میں جب 22 خاندان تھے، کیا چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہی ہے پاکستان کی پوری معیشت اور نظام؟ تو 22 کی جگہ آپ لے سکتے 70 خاندان ہوں گے۔ مسئلہ پاکستان میں ہے کہ سوشل موبلٹی نہیں ہوتی کہ اگر آپ ڈرائیور کے بچے ہیں تو آپ ڈرائیور بنیں گے، دھوبی کے بچے ہیں تو دھوبی بنیں گے۔ ہمارا نظام ہی ناقص ہے۔ السلام علیکم، آپ رفتار ناؤ دیکھ رہے ہیں اور آج کے میرے مہمان بہت خاص ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب، جو اکانومی پہ بہت خوب بولتے ہیں اور سیاستدان تو ہیں ہی۔ آج ان سے کچھ ہماری جو معیشت سے جڑے کچھ معاملات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سر ویلکم اور بہت شکریہ آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے میں شروع کرنا یہ چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ ہماری اکانومی کے نمبر بہت اچھے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں نمبر تو اچھے آ رہے ہیں، ہماری اکانومی درست سمت میں جا رہی؟ دیکھیں، اکانومی کے نمبرز اچھے ہو گئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، چاہے وہ انفلیشن ہو جو کم ہو گئی ہے، جس کو اکثر لوگ غلطی سے اور حکومت کے لوگ جان بوجھ کے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم نہیں ہوئی، جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آ گئی ہے، مگر مہنگائی تو اب بھی ہے 12% کی۔ اسٹاک مارکیٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اور کون سے شماریات اچھے ہوئے ہیں۔ غربت جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں ورلڈ بینک کے حساب سے 40% ہے، 10.50 کروڑ بچہ، 10.50 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے۔ گروتھ ہماری ابھی بھی 3% سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر سال ہمیں ان امپلائمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، بے روزگاری بھی بہت ہے، مایوسی بھی بہت ہے، اور کیونکہ معیشت بہت سلو چل رہی ہے تو ہماری درآمدات بھی کم ہو گئی ہیں، اور وہ درآمدات کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ جاری خسارہ کم ہو گیا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے۔ تو کچھ ایک دو چیزیں ضرور بہتر ہوئی ہیں معیشت میں، لیکن مجموعی طور پر معیشت جو ہے اس کو کہنا کہ سبسٹینشلی امپروو ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ سر ورلڈ بینک کا ایک نمبر میں دیکھ رہا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایوریج ہماری 3 سال کی جو گروتھ ہے وہ 1.7 رہے گی، اور جبکہ جو آبادی بڑھنے کے ہمارے نمبرز ہیں پاپولیشن وہ تقریباً 2.5 اور 2.6 کے قریب آتے ہیں۔ تو سر یہ 1.7 کا جو نمبر آ رہا ہے تو یہ گروتھ تو نہیں ہوئی نا؟ کم از کم اتنی اگر ہو جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے ڈبل بڑھے، اس کو تو ہم گروتھ کہہ سکتے ہیں۔ سو جسٹ ٹو ٹیک یور نمبرز، 2.4 میرے خیال سے آبادی بڑھتی ہے اور 1.7 کی گروتھ ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ 0.7% سے اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہو رہا ہے۔ تو 3 سال کے اندر اگر 0.7% سے غریب ہوئے تو تقریباً 2.1 بلکہ ملٹیپلائنگ افیکٹ آ جاتا ہے، تو 2.2% جو ہے وہ پاکستانی غریب ہوا ہے۔ یہ نظر آتا ہے ہم کو۔ آپ اب اس طرح دیکھیں کہ اس سال گو کہ انفلیشن کم ہے، مہنگائی کی رفتار کم ہے، لیکن افراط زر کم ہے، لیکن جو پاکستانی پچھلے سال جیسے کہ 24% انفلیشن تھا، لیکن پاکستانی کی ایوریج انکم کو تنخواہ دار انسان ہو تو 10-12% اس کی تنخواہ بڑی ہوگی، تو 10-12% غریب ہو گیا۔ اس بار 12% انفلیشن ہے، چلو 10% تنخواہ بڑھ گئی تو پھر 2% سے اور غریب ہو جائے گا، تو پاکستانی غریب ہو رہا ہے۔ اوسطاً پاکستانی جو ایوریج پاکستانی ہے وہ غریب ہو رہا ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ایک باہر جانے کی وہ بندھی ہوئی ہے، رت لگ گئی ہے، اور جو ایوریج ڈسپونڈنسی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ ابھی آپ نے اسٹارٹ میں خود ہی اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا، تو مفتا بھائی یہ اسٹاک مارکیٹ پھر اتنا اوپر کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ کیا پہلے تو مجھے یہ ذرا دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیں، کیا واقعی اسٹاک مارکیٹ معیشت کا آئینہ ہوتی ہے کسی ملک کی؟ جی، ایک آئینہ تو ہوتی ہے، ایک معیشت کو میجر کرنے کے بہت سارے شماریات ہوتے ہیں۔ جی ڈی پی میجر کر سکتے ہیں، انفلیشن میجر کر سکتے ہیں، ان امپلائمنٹ کر سکتے ہیں، اسٹاک انڈسٹریز دیکھ سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں, پالیسی ریٹس دیکھ سکتے ہیں, ورلڈ ڈیفیسٹ دیکھ سکتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ وغیرہ ہزار چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک ان میں سے اسٹاک مارکیٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے لیڈنگ اکنامک انڈیکیٹر. لیڈنگ اکنامک انڈیکیٹر کا مطلب ہے, لیڈنگ سے مراد صفحہ اول کا نہیں, بٹ لیڈنگ سے مراد کہ لیڈ کرتا ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو دنیا بھر میں یہ دیکھا ہے کہ 70% چانس ہے کہ معیشت بھی بعد میں اوپر جائے گی 6 مہینے یا 9 مہینے بعد. تو اگر آج معیشت ایک اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے تو 8-9 مہینے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی معیشت بھی چڑھنی چاہیے. یہ 70% چانس ہے. یہ اس طرح سوچیے کہ 10 مرتبہ اگر اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے تو 7 مرتبہ معیشت چلے گی اور 3 مرتبہ نہیں چلے گی. لیکن بہرحال یہ ایک خوشائند بات ہے کہ تھوڑا سا چانس ہو گیا ہے کہ معیشت انشاءاللہ 6-8-9 مہینے بعد معیشت بھی چلنا شروع ہو جائے گی. کیا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ, اسٹاک کا پرائس کیوں بڑھتی ہے یا کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں ذرا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کمپنی کا لیٹس سے کہ 400 روپے اس کی سالانہ نفع ہے اور اس کے 100 شیئرز ہیں, تو ہر شیئر کے 4 روپے نفع ہو گیا. تو عموماً ہندوستان کے اندر یا دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نفع 4 روپے ہے ہر شیئر کا تو قیمت اس شیئر کی 44 روپے ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ 11 ٹائمز پی ای, 11 ٹائمز پرائس ٹو ارننگ ریشو, ملٹیپل پلائی بائی 11. ٹھیک ہے, کہ 4 روپے جس نفع ہو رہے ہیں اس کو 44 روپے کا ہونا چاہیے. ہماری مارکیٹ جو تھی جس پہ 4 روپے نفع ہو رہا تھا وہ 20 روپے کی تھی, بلکہ 16 روپے کی ہو گئی تھی, صرف 4 ملٹیپل پہ چل رہی تھی. اب 5 اور 6 ملٹیپل پہ آئی ہے کہ اب بھی 24 روپے پہ آئی ہے. تو ابھی بھی اگر ہندوستان کے حساب سے اگر جائیں تو ہماری مارکیٹ یہاں سے بھی ڈبل ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ٹیررزم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں روڈ رستے اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں وہ لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سیاسی بحران ہے, تو اس لیے ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ 11 ٹائمز یا 10 ٹائمز نہیں بکتی. امریکہ میں تو کمپنیاں 20 ٹائمز بکتی ہیں, ہماری کمپنیاں 4 ٹائمز یا 5 ٹائمز ملتی ہیں. تو اس لیے ہماری اسٹاک مارکیٹ ڈبل نہیں ہوگی یہاں سے, لیکن یہاں سے اوپر پھر بھی جا سکتی ہے. تو مسٹر بھائی دیکھیں, وہ بات تو ٹھیک ہے, جو اسٹاک میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں ان کے پروفٹ اچھے ہوئے تو قیمت ظاہر سی بات ہے بڑھی اور بہت زیادہ گر بھی گئی تھی. تو مگر کوئی اچھا آئی پی او تو آتا وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. یہ بھی تو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کمپنیاں, نئی کمپنیاں بھی تو آنی چاہیے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں ایک سے ہی بتا دوں کہ دیکھیں جب 2017 میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 53,000 پہ گئی تھی جب 100 روپے کا ڈالر تھا. آج تقریباً 300 روپے کا ڈالر ہے, تو 300 سے کم ہے, 287 کا ہے, تو 278 کا ہے. تو وہ مارکیٹ اس حساب سے 1,65,000 کی ہونی چاہیے, تو ابھی تو 1 لاکھ پہ بھی نہیں پہنچی ہے. تو ایک ہیونگ سیڈ دس, دیکھیے پاکستان میں خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہے اور سب سے مہنگی گیس ہے. نہ صرف خطے میں سب سے مہنگی ہے, ایشیا میں ایز اے پرسنٹیج آف انکم سب سے مہنگی ہے. اور بزنسز کی بجلی اور گیس کی بات کریں تو ہم سے تھوڑے امیر ملکوں کے اندر بجلی گیس اتنی مہنگی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ویتنام, تھائی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, انڈونیشیا تو چلو گیس امپورٹر نہیں ہے, اور پورا جنوبی ایشیا, ہندوستان, بنگلہ دیش, ان سب سے مہنگی ہے ہماری بجلی, اور تھائی لینڈ کے علاوہ سب سے مہنگی ہے ہماری گیس, اور کینیا کو بھی اس میں ڈال دو. تو ہمارے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کیوں کرے گا بیرونی ملک سے؟ نہیں کرے گا. اور پھر جب اندرونی ملک کے اندر اتنی بجلی مہنگی ہے تو آپ کا جو بزنس مین ہے وہ دنیا بھر سے کمپیٹ نہیں کر سکتا, تو یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا سلو ہو گیا ہے. اور پھر روز تماشا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, تو پھر کون انویسٹ کرے گا؟ سیاسی تماشے کی بھی سیاسی تماشے کی بات کر رہا ہوں. تو مفتاح بھائی, تو پھر ہم کیا امید رکھیں کہ انڈسٹری تو نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, ایف ڈی آئی بھی آگے چل کے اس کی بات کریں گے, تو پھر اب بوم آئے گا کیسے اکانومی میں؟ جو کمپنیز ہیں چلیں ان کے پروفٹ اچھے آ رہے ہیں, مگر ہمیں تو گروتھ چاہیے نا. گروتھ سے مراد انڈسٹری لگے, انویسٹمنٹ آئے, تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی نا. دیکھیے ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے پاکستان میں کہ اگر ہم 5 سے 6% گروتھ کرتے ہیں نا تو 25-30 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں. 25-30 لاکھ لوگ ہر سال ہماری لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں, تو 25-30 سال نوکری نکلے گی تو ان کو آپ ایبزارب کر لیں گے. 7-8% گروتھ کریں گے تو نوکری زیادہ نکلے گی, لوگ کم ہوں گے تو پچھلے امپلائڈ کو بھی گرو کر لیں گے, اور تھوڑی سی ریئل ویجز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. جب آپ کی گروتھ 3% ہو رہی ہے تو 10-12% نوکری, 10-12 لاکھ نوکریاں نکل رہی ہیں.
آ رہے ہیں لڑکے 25 لاکھ، تو اس کا مطلب ہے کہ 10-12 لاکھ لوگوں کو نوکری نہیں ملتی. ضروری نہیں کہ سارے ینگ لڑکوں کو نوکری نہ ملے، کوئی پرانا والا کو نوکری نہ ملے، کسی نئے کو مل جائے گا، لیکن 10-12 لاکھ سے ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے تو ویجز ڈپریس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا ڈرائیور، آپ کا کوک، اس کی تنخواہ اس حساب سے نہیں بڑھتی کہ جس حساب سے اس کی مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کر سکے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر ہم 2-4 لاکھ لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں کہ یار تم دبئی چلے جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ، تاکہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں. ہم کو اگر اپنے لوگوں کی تنخواہیں بڑھانی ہے، ریئل ویجز بڑھانی ہے، انفلیشن ایڈجسٹڈ ویجز بڑھانی ہے، تو پھر ہم کو 6-7-8% گروتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے آپ کو یہاں پہ انڈسٹری لگانا ضروری ہے، اور وہ انڈسٹری لگانا ضروری ہے جو یہاں سے بنا کے مصنوعات برآمد کر سکے تاکہ ہم فورن ایکسچینج بھی کما سکیں. وہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. تو سر یہ انڈسٹری کون لگائے گا؟ چلیں انڈسٹری لگانے کے لیے سر ہمارے جتنے بھی بڑے سرمایہ کار ہیں، پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے، انڈسٹری چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. انڈسٹری کے لیے کوئی FDI ضروری ہے، مگر اتنی ضروری تو نہیں ہوتی. ہمارا لوکل انویسٹر کیوں انویسٹ نہیں کر رہا سر؟ تو یہ ہم FDI کی پاکستان میں بہت بات ہوتی ہے. جیسے بیلوروس کے صدر آئے تھے تو لوگ بول رہے تھے FDI کام، بیلوروس کا FDI. چلو گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اگر $50 بلین کی سالانہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو کہ بہت کم ہے لیکن 50 بلین کی ہوتی ہے، تو FDI آتی ہے 2 بلین کی. تو 4% باہر سے پیسہ آتا ہے، 96% پیسہ جو ہے لوکل. یہ پاکستانیوں کا ہے. اور اس 4% پیسے میں سے بھی شاید 25% پیسہ پاکستانیوں کا ہی گھوم کے آتا ہے، جس کو ہم FDI بولتے ہیں لیکن وہ حوالے کے تھرو آتا ہے. ٹھیک، مراد وغیرہ مل جاتی ہیں اس چکر میں، ٹیکسز چھوٹ مل جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب 96% پاکستانی لگاتا ہے تو تکیہ تو پاکستانی پہ ہی ہونا چاہیے. پاکستانی کیوں لگائے گا اگر یہاں پہ بجلی مہنگی ہوئی، یہاں پہ گیس مہنگی ہوئی؟ اور یہ دونوں میں ابھی بات کی، میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. پاکستان میں سیلریڈ امپلائیز کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے. بزنس انڈیویجول یعنی کہ ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لائر وغیرہ جو اپنا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر 49.5% ٹیکس، اور کمپنیوں پہ 59% ٹیکس ہے، ڈویڈنڈ ٹیکس ملا کر. اب اگر آپ 59% ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر اس کا 60% تقریباً لے گئے آپ، تو پھر بچا کیا کمپنی کے پاس؟ تو کوئی سوچے گا یار میں پاکستان میں کیوں بزنس کروں، باہر بزنس کر لوں. آپ کو پاکستان کے اندر یہ کنڈیوسو حالت پیدا کرنی، اور یہ 60% میں حکومت دیتی کیا ہے؟ گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ، سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. کراچی میں رہتے ہیں سارا سال پانی نہیں ہے، لاہور میں رہتے ہیں 3 سال ایسی ہوا نہیں ہے جو آپ سانس لے سکیں. اب ملتان اور فیصل آباد بھی اس طرف جا رہے ہیں. کوئی حکومت مراد تو نہیں دیتی. یہ ٹیکسز تو یہ دنیا کے ہائیسٹ ٹیکسز ہیں. یہ ٹیکسز تو ناروے میں لگتے ہیں، یہ فن لینڈ میں لگتے ہیں جہاں پہ کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں. ہم یہ ٹیکسز لگاتے ہیں اور سروس ایک پیسے کی نہیں دیتے. تو مستر بھائی دیکھیں، ٹیکسز جو ہے وہ حکومت کی کمائی کا ذریعہ بھی تو ہے نا. تو اگر حکومت ٹیکسز نہیں لگائے تو پھر اپنا ریونیو پھر کہاں سے جنریٹ کرے؟ ایک چیز ہوتی ہے لیفر کرو، کہ جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 0 ٹیکس رکھا ہوگا تو 0 ٹیکس جمع ہوگا. بالکل صحیح. لیکن اگر میں آپ کی انکم کے اوپر 100% ٹیکس لگا دوں تو بھی 0 ٹیکس جمع ہوگا، کیونکہ آپ کام ہی نہیں کریں گے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ویئر از دی آپٹیمل نمبر، جو ہائیسٹ کام ہے، کہ جدھر آپ کام بھی محنت سے کریں اور ٹیکس بھی ایمانداری سے بھریں اور مجھے ریونیو بھی زیادہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دوسری طرف چلیں گے لیفر کرو کے، لیکن چلیں چھوڑ دیں لیفر کرو. بھائی آپ نے 60% بھی ٹیکس لگا دیا کمپنیز کے اوپر، 40% ٹیکس لگا دیا لوگوں کے اوپر، ٹیکس جمع تو نہیں ہو رہا پھر بھی. نمبرز نہیں بڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے تو کیا کیا ہے کہ نوکری پیشہ آدمی کے اوپر کہا ہے کہ تمہاری 50,000 روپے کی تنخواہ ہوگی تو میں تم سے ٹیکس لوں گا، تمہاری 1,00,000 روپے کی تنخواہ ہوگی تو تمہارا ٹیکس میں نے ڈبل کر دیا، 1,200 روپے سے 2,500 روپے مہینہ کر دیا. ٹھیک ہے، جس کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ یار تیری اگر 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے نا تو تجھے معاف کرا، کوئی بات نہیں. یا تو اگر 1 ارب روپے کے بنگلے میں بھی رہتا ہے نا تو ہم تجھے پراپرٹی ٹیکس نہیں لیں گے، کوئی بات نہیں. تو جب آپ امیروں کے اوپر یہ مہربانی فرما رہے ہیں تو غریبوں کے اوپر کتنا دباؤ گے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ چلو
جتنا آپ ٹیکس لے سکتے ہیں آپ نے لے لیا، اور غریبوں کو دبا دیں، مڈل کلاس کو اور نچوڑ لیں. کوئی ضروری ہے کہ یہ سارے پیسے آپ خرچ کریں؟ آپ اپنے خرچے نہیں کم کر سکتے؟ اس بار حکومت نے کہا تھا کہ ہم پینشن ریفارمز کییں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا ہم وزارتیں بند کریں گے، نہیں کی. انہوں نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں صوبوں کو ڈیوالو کر دیں گے، نہیں کیا. انہوں نے IMF کو وعدہ کیا تھا کہ ہم نیشنل فائنانس پیکٹ بنائیں گے اور کچھ اخراجات صوبے کو ٹرانسفر کر دیں گے، نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم صوبے کو کہیں گے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس جمع کرنا شروع کر دیں، نہیں کیے. انہوں نے ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا، ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اور بھی بہت سارے وعدے کرے تھے، لیکن کوئی اپنا کام کا تو کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ترین پاکستان میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفارم ہے. بجلی مہنگی کرنا ریفارم نہیں، بجلی کی کاسٹ کم کرنا ریفارم ہے. آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی تھی، آپ نے نہیں کی. 700 ارب روپیہ ہر سال کا، اس سال شاید 800 ہوگا، یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز نقصان کرتی ہیں. یہ تو بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تو جب نمبر جب بکیں گے تو ہمارے اس میں آئیں گے. وہ کون دیتا ہے؟ ہمیں اور آپ دیتے ہیں. یہ جو بجٹ میں خرچے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ صوبوں کو وافر پیسے دیتے ہیں، یہ ہم ایئر ایمبولنس سے بنا رہے ہیں، یہ کون پیسے دیتا ہے؟ یہ جو شو کے خرچے ہوتے ہیں، یہ کون پیسے دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو شو فار. جو صوبہ اصل کام ہے وہ تو کرتا نہیں ہے، باقی شو شاہ کرتے رہتے ہیں. وفاق کیا کر کے دیتا ہے آپ کو؟ تو سر یہ غالباً آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں، 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں. تو سر جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں اصلاحات کی پھر؟ اگر آپ کبھی ٹی وی دیکھتے ہوں تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ میں اور شاید خاقان عباسی کنسسٹنٹلی یہ بات کرتے رہے کہ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرنا ہوگا، کہ وفاق کا جب تک کہ آپ وفاق کو دیوالیہ تک رکھیں گے تو ملک کے اندر غربت کم نہیں ہو سکتی، ملک کے اندر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی سبسٹینشلی. اور یہ بات درست ہے، اور یہ بات اب وقت نے ثابت بھی کرتی ہے. لیکن اس کے آگے بات کرنی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جو وزیر تھا تو میں نے دکانوں کے اوپر بھی ٹیکس ڈالا تھا کہ ٹیکس ہونا چاہیے irrespective آف یور انکم. سر لگانے سے کیا مسئلہ ہے؟ لگانے کو تو آپ کسی بھی چیز پہ لگا دیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کلیکٹ کر پائے یا نہیں کر پایا. آپ لگے گا تو کلیکٹ ہوگا نا. تو کلیکٹ تو نہیں کیا، میں نے لگایا تو مگر ہوا. مجھے ہٹا دیا نا. لیکن میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں کہ there is nothing wrong with reducing اخراجات حکومت کے. دیکھیں میرا یہ اب بہت سوچنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی یہ بات. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں جب پہلا میرا حکومت کا جاب تھا میاں شہباز شریف کے ساتھ پنجاب میں پنجاب کا ہیڈ تھا، انویسٹمنٹ کا ہیڈ تھا. وہاں پہ شہباز صاحب نے بڑے اچھے بیوروکریٹ جمع کر کے رکھے تھے. ناصر کھوسہ صاحب تھے، طارق باجوہ صاحب تھے، جاوید اسلم صاحب تھے، ڈاکٹر جہاں خان، شاہد محمود، حامد یعقوب and ملک رب نواز, and Captain Arif Nadeem, some of the finest bureaucrats that I've ever known. ٹھیک ہے، اس سارے وہاں پہ تھے. ناصر کھوسہ صاحب سے اچھا ان کی جنریشن میں بیوروکریٹ نہیں تھا. میں فواد حسن فواد کا نام لینا بھول گیا، وہ بھی وہاں پہ تھے، اور آصف ندیم صاحب اور ڈاکٹر توقیر، یہ سب وہاں پہ تھے. کام ایک پیسے کا نہیں ہوتا تھا. میں سوچتا تھا یار یہ اتنے ہوشیار لوگ ہیں، کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر میں وفاق میں بھی کام کیا ہے، بڑے اچھے لوگ تھے، نیک نیت لوگ تھے، محنت کرتے تھے، لیکن کام ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو کبھی کبھی ہمارے یہاں عام فہم ہے کہ ہر آدمی ہر وقت چوری کا سوچ رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی. اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا نظام ہی ناقص ہے. ناقص سے مراد ہے کہ نظام ہی ٹوٹل نظام ہی غلط ہے. اور اس نظام میں جب تک آپ نظام کو رکھیں گے آپ کوئی چیز آگے نہیں کر سکیں گے. مطلب آپ مثال کے طور پر آپ کی گاڑی میں انجن ہی نہیں ہے، آپ اس میں جتنا پیٹرول ڈال دیں ٹنکی میں، پہیے میں جتنی ہوا بھر دیں، گاڑی پہ جتنی پالش کر لیں. سر یہ نظام تو ہم نے برٹش سے لیا ہے نا، برطانیہ کا ہم فالو کر رہے ہیں، تو وہ تو ترقی کر کے کہاں نکل گئے سر؟ سر ایک تو برطانیہ کا نظام نہیں ہے، اس کے نظام کی تو ہم نے جو لے کر جو حالت کری ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ مثال کے طور پہ آپ نے تو امینڈمنٹ کرایا، برطانیہ کے نام سے امینڈمنٹ کرا، 26 امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل کوڈ، یہ وہ ساری انگریزی تو پوری بول دی نا. کہا کیا آپ نے؟ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، کہ اپنی مرضی کے جج لگائیں گے تو ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ وفاق نہیں کر سکتا
صوبے پھر بھی تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں، لیکن صوبوں کو 4 کام ہیں: ہیلتھ فیل، ایجوکیشن فیل، واٹر، روڈز، گاربیج کلیکشن، سیویج کمیونٹیز فیل. سر سب فیل، مگر بجٹ ایک چیز اور ہے، یہ پولیس فیل. بجٹ تو برابر جاتا ہے، کہیں کہیں برابر جاتا ہے، کہیں زیادہ بھی جاتا ہے. میرا مقصد ہے کہ یہ چاروں جب فیل ہو گئے صوبے، تو اب ہم کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ایک چیز آپ 75 سال سے کر رہے ہیں. انگریز کا نظام ہے، جس کو بھی جو بھی نظام ہے اپنا لے لیں، ٹھیک ہے، 75 سال سے آپ فیل ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے اوپر سے کچھ چیزیں چینج بھی کی. آپ نے کبھی مارشل لا لیا ہے، کبھی جمہوریت لیا ہے، کبھی صدارتی نظام لیا ہے، کبھی وزیر اعظم کا یا پارلیمانی نظام لیا ہے. لیکن ایک چیز ہمیشہ رہی ہے کہ ہم فیل ہی ہوئے ہیں، کبھی ہم نے ترقی نہیں کری. اسی ملک 90 کے دہائی میں ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا سے امیر تھا، یہ ملک آج ان سے غریب ہو گیا ہے. تو یہ بات تو ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہم پلہ ملک ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. ہم پیچھے رہ گئے تو یا تو ہمارے لوگ بیکار ہیں، وہ اگر بات نہیں مانتا اور میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہمارا نظام صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر لوگ بیکار ہوتے تو 90 میں کیسے آگے نکل جاتے. اب نظام کو چینج کرنا ہے، آپ نظام کو چینج کر دیجیے، ملک آگے بڑھ جائے گا. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سر 90 میں بھی تو ہم نے اسی نظام پہ ترقی کی تھی نا، پھر 90 سے پہلے 90 سے پہلے. ہاں، یہ نظام آہستہ آہستہ خراب ہوتا جا رہا ہے نا، آہستہ آہستہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے. اور اس ترقی میں 60 کی دہائی کے اندر ترقی ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے میں. مغربی پاکستان کی ترقی ہوئی تھی، مشرق پاکستان اور غریب کر دیا تھا آپ نے، ریلیٹیولی اسپیکنگ. مشرق کے اوپر بڑا بوجھ ڈالا آپ نے، وہ الگ ہو گیا. پھر بھٹو صاحب نے آگے نیشنلائزیشن کری، وہ بھی ڈڈنٹ ورک آؤٹ. پھر جنرل ضیاء نے کرا. ہم تو آہستہ آہستہ کم امیر ہو رہے تھے ہندوستان سے، تو پہلے زیادہ امیر تھے 60 کے بعد تو. لیکن 90 تک ہم پھر بھی امیر رہے. 90 کے بعد کیا ہے. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان نے تعلیم پہ زور دیا تھا، تو وہ تعلیم ان کو کام آئی جب انہوں نے اپنا نظام چینج کرا. جب انہوں نے اپنا نظام 1990 کی دہائی میں وہ کیپٹلزم لے آیا اور انہوں نے لائسنس راج ختم کیا، تو پڑھائی تو تھی ان کی. وہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے 10 سال میں ہندوستان نے 5 IITs بنائے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. پاکستان نے پہلے 11 سال میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے. ہمارے ہاں تو 1953-54 سے تو آرمی کی اجارہ داری ہے. اور اس کے بعد نظام جو ہے 4 صوبے ہیں. اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا، لیکن ہم 4 صوبوں پہ بسے تھے، چلے رہیں. لیکن کس نے آپ کو افلاطون نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہ کریں؟ آپ دے دیجیے پولیس، ہیلتھ، ایجوکیشن، سیوریج، واٹر، روڈز، یہ دے دیجیے لوکل گورنمنٹس کو. باقی صوبوں کو پاس رہ دیجیے. صوبوں کا آپس میں کمپٹیشن، وہ لوکل گورنمنٹ کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. ڈائریکٹ پیسے دیجیے ان کو وفاق سے، ان کو کہیں اپنے پراپرٹی ٹیکس لو، باقی اوپر سے پیسے ہم دے دیں گے. طریقہ ہے، بہت سارے طریقے ہیں. صرف 36 پاور سینٹرز ہو جائیں گے پاکستان میں. اس 2-3 خاندان کی اجارہ داریاں ہیں، وہ بھی ختم ہوں گی. آپ کو اپنا نظام جب تک آپ نہیں بدلیں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا. ابھی آپ نے کہا کہ انڈیا نے ترقی اس لیے کی کیونکہ انہوں نے اپنے تعلیمی نظام پر کافی کام کیا. تو آپ کے خیال میں ہمارے تعلیمی نظام میں، ایجوکیشنل سسٹم میں کیا خرابی ہیں؟ آپ تعلیم کو بہت قریب سے دیکھتے رہیں. ہاں، 2-3 نمبرز میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. کہ پاکستان کے بچوں کا انہوں نے امتحان لیتے ہیں یا ٹیسٹ لیتے ہیں، ایسے جب سروے کرتے ہیں، تو انہوں نے 10 سال کے بچوں سے 2 جملے پڑھوائے اردو میں یا سندھی میں. جو بچہ سندھ کے اندر سندھی پڑھتا، باقی پورے پاکستان میں اردو پڑھا دی جاتی. تو 78% یہ 10 سال کے بچے جو تھے، وہ 2 جملے حساب نے ایج کے مطابق نہیں پڑھ سکتے تھے. 78% بچہ، یعنی کہ 10 میں سے 8 بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے اردو کے. جو پڑھ نہیں سکتا ہے تو لکھ بھی نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات. اور 10 سال کی عمر میں اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے نا، تو پھر 20 سال کی عمر میں بھی بہت مشکل ہے کہ آپ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اچھی طرح. تو بہت فنکشنل لٹریسی ہوتی ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، یہ 78% بچے ہیں. جس کو اردو میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، جو اردو پڑھتے ہیں، یا سندھی میڈیم اسکول میں جاتے ہیں سندھی پڑھتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو انگریزی تو بھول جاؤ، پھر حساب بھی بھول جاؤ، پھر ہسٹری اور جغرافی بھی بھول جاؤ اگر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تو. ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے جغرافیہ اگر آپ اردو ہی نہیں پڑھ سکتے تو. اس کے علاوہ یہ سر ٹیسٹ کرتا ہے، خان نے ٹیسٹ کیا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو جیسے سندھ سب سے برا ہے صوبہ، کہ 70% 5ویں جماعت کے بچے دوسری جماعت کا میتھ نہیں کر سکتے، 2 ڈیجٹ ڈویژن یا وہ نہیں کر سکتے.
ملٹیپلیکیشن صحیح طریقے سے. 70% بچے 5ویں جماعت کے دوسری جماعت کا میتھ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے اندر تعلیم جو ہے نا وہ ایک دم ناقص ہے اور یہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو ہماری جماعت یہ سوچتی ہے کہ 2 چیزیں کرنا ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں 5,000 روپیہ تقریباً اوسطاً خرچ کیا جاتا ہے صوبوں کی طرف سے ایک بچے کو ماہانہ تعلیم دینے کا. یعنی کہ ایک بچے پہ 60,000 روپے آپ خرچ کر رہے ہیں. آدھے بچے بائی دا وے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, آدھے وقت سے کم بچے جو ہیں وہ یہ پیلی اسکولوں میں جاتے ہیں, حکومت کے اسکولوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان بچوں کو آپ حکومت 5,000 روپے خرچ کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 4,000 روپے کا واؤچر دے دیں بچے کے والدین کو کہ اگر یہ بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں جائے گا اور ادھر اٹینڈنس کر رہا ہے تو ماہانہ 4,000 روپے ہم ڈائریکٹ اس اسکول کو فیس بھر دیں گے. تعلیم کا بجٹ ختم کر دیں. نہیں سنیں, جو والدین اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں رکھتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول چلائیں. جو بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ گورنمنٹ اسکول اچھی نہیں ہے, مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں جاننا ہے, تو آپ 4,000 روپے ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, تو اچھی اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کی اچھی اسکولوں میں پیرنٹس رکھیں گے اپنے اور بری اسکولوں سے نکل جائیں گے. اب گاؤں گوٹ میں جب جہاں پہ ایک ہی اسکول ہوتی ہے اور جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی اسکول نہیں ہے وہاں پہ تو وہی بچہ مجبور ہے کہ اسی اسکول میں جائے گا. وہاں پہ آپ حساب کر لیں کہ یار اس اسکول کے اوپر ہم 24 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں یا 28 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں سالانہ, ٹیچر کی سیلری وغیرہ دوسرے اخراجات. 28 لاکھ روپے آپ دے دیجئے اس ایک بورڈ بنا کے پیرنٹس کو کہ یار آپ اسکول چلا لیں. ٹھیک, اور ایک چیز کر لیں کہ آپ سالانہ یا ہر ٹیچر کو ایک سرٹیفکیٹ ملنی چاہیے وفاق سے کہ یہ پڑھانے کے اہل ہے, کہ بھئی یہ 6ٹھی سوشل اسٹڈیز پڑھا سکتے ہیں, یہ 8ویں کی کیمسٹری پڑھا سکتے ہیں, یہ 12ویں کی میتھ پڑھا سکتے ہیں. اور وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ہر ٹیچر کو 10 سال بعد وہ ٹیسٹ پاس کرنا چاہیے, تاکہ جو جعلی ڈگری والے ٹیچرز آ گئے ہیں جو سندھ میں خاص طور پہ بلوچستان میں ہے کہ جن کو پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے اور بچوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں, ان کو تو کم از کم ہم چھانٹ کے باہر نکال دیں نا. جو ٹیچر پڑھانے آتا ہے اس کو تو کام ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا ایک عوام پاکستان کا ہے. ایک اور چیز ہم نے ساتھ میں یہ سوچی ہے کہ سالانہ ایک اور ٹیسٹ ہونا چاہیے 5ویں جماعت کا اور 7ویں جماعت کا پاکستان بھر میں, اور ہوشیار ترین بچے پک کر لیں. جو 2% ہوشیار ترین پاکستان کا بچہ ہے نا, ان کے والدین کو بولیں کہ یار جو اس کا تمہارے بچے کو تم بہترین اسکول میں بھیجو, HSN میں بھیجو, لاہور میں کراچی گرامر اسکول میں بھیجو, جس بہترین اسکول میں بھیجتے ہو بھیجو, فیس ہم دیں گے. اچھا, ہاں, وہ 200-300 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے, جتنا خرچہ آپ اسٹیل مل PIA اور ایک آدھ اور کمپنی پہ کر لیتے ہیں نقصان کر کے. اب وہ پیسے وہ بچے جو 2% جن کو ہم تعلیم دے دیں گے, اس وقت تو ہم امیر بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں نا. HSN کالج میں آپ چلے جائیں تو امیر ترین بچوں کی انفلوئنشل بچے آتے ہیں. آپ کو پتا نا 3 سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں وہ تینوں HSN کالج سے آئے. وہ نیٹ ورک افیکٹ تو ہے نا, ایسا تو نہیں کہ صرف HSN کالج ہی اچھی ہے پاکستان میں. اسکول 4,86,000 اسکول ہیں, ایک اسکول سے کیوں آدھے ججز آتے ہیں؟ کیونکہ کنیکشن ہے, پولیٹیکل کنیکشن ہے. تو اگر آپ وہ تو پاکستان کے امیر ترین پاورفل ترین لوگوں کے بچوں کو سب سے اچھا ایجوکیشن ملتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی ہو جس کے بچہ بہت ذہین ہو لیکن اس کو تعلیم نہیں ملتی ہے. تو اب آپ نے کہا کہ 2-3% جو ذہین ترین بچے ہیں ان کی تعلیم کا جو بھی خرچہ ہوگا ہم دیں گے. یہ نہیں کہ ہم 5-4 ہزار روپے دیں گے, اگر اس کی 38,000 روپے فیس لگ رہی ہے ہم 38,000 روپے دیں گے. بھیجو اس کو کراچی کی بیسٹ اسکول میں, بھیجو اس کو اس کی بیسٹ اسکول میں, اس کو اچھا یونیفارم کے پیسے بھی دیں گے, اس کو کچھ پاکٹ منی بھی دیں گے. یہ 200-300 ارب روپے خرچ کرو. دس از انویسٹمنٹ ان یور فیوچر. یہ بچے جا کے آگے فیس بک بنائیں گے, یہ بچے آگے جا کے مائکروسافٹ بنائیں گے. تو یہ آپ کو کرنا ہے. تعلیم جب تک نہیں ہوگی, کیوں جاپان امیر ہے ہم سے, کیوں کوریا امیر ہے ہم سے, کیوں تائیوان امیر ہے ہم سے, کیوں اب چائنا امیر ہے ہم سے؟ تعلیم دی ہے لوگوں. کیوں ہندوستان امیر ہے؟ تعلیم دی ہے لوگوں. تو مصطفیٰ بھائی یہ کام کرنے کے لیے تو پھر اگر ہم آج سے شروع کرتے ہیں اس کا تو پھر رزلٹ ہمیں 20 سال بعد آئے گا. بالکل, اور ورنہ نہ کریں تو 20 سال میں بھی نہیں آئے گا. ابھی کون سا رزلٹ آ رہا ہے؟ 75 سال میں کیا رزلٹ آیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک نسخہ کہ جس کے تحت جب آپ کی 100ویں سالگرہ ہوگی, میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں, لیکن کم از کم 100ویں جب سالگرہ ہوگی پاکستان کی تو وہاں پہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ نکلے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, اکانومی کی طرف واپس آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ
ہماری جو دوست ممالک ہیں کافی بات چیت چلتی ہے کہ مطلب وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سعودی عرب کا نام آتا ہے, چین کا نام آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے رویے سے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں ان کے اس سے سیٹسفائی ہیں اور وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایگریمنٹس ایم او یوز تو ہمیں بہت نظر آتے ہیں, تصویریں بھی بہت کھنچتی ہیں, مگر عملی طور پہ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ یہ بیان جو آپ کہتے ہیں کہ جدھر آتے ہیں کہ یہ سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے یا قطر انویسٹ کر رہا ہے یا یہ بیان کس کے نام سے ہوتے ہیں؟ یہ بیان اکثر پاکستانی وزراؤں کے نام سے آتے ہیں یا پاکستانی خبر رساں ایجنسی کے نام سے آتے ہیں. جب سعودی عرب کا وزیر یہ کہے نا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنے لگے ہیں تو مانیے گا. وزیر کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی نہیں. جب سعودی عرب کی کمپنی آپ کو یہ کہتی ہے, حرام کو یہ کہتی ہے کہ ہم کراچی میں یا ہم لاہور میں یا ہم گوادر میں ریفائنری لگا رہے ہیں, اس بات کو مانیں. عطا تارڑ صاحب میرے بھائی ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ حرام کو ریفائنری لگائیے تو اس بات کو کہتے ہیں نا کہ ٹیک اٹ ود اے گرین آف سالٹ. تو وہ پھر اس بات کو ذرا سا اس کو مطلب ایسا منوہن نہیں مانے. ہو سکتا ہے ہو جائے. تو مفتاح بھائی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اکانومی کے نمبر اچھے ہو رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, تو ایک جو غیر ملکی سرمایہ کار ہوتے ہیں, ممالک ہیں, وہ مطلب اکانومی کے انڈیکیٹرز کو تو دیکھتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے لیے, وہ تو اچھے ہیں, تو پھر اب کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آ رہے؟ تو پہلے تو یہ بات مان لیجئے کہ وہ نہیں آ رہے. ہاں ٹھیک, کیونکہ جو بھی دعوے ہوئے ہم نے جو بھی دعوے سنے 50 100 200 بلین کے 10 بلین تو ہر وزیر اعظم کے دورے پہ آتے ہیں, لیکن آتا پاکستان میں سالانہ 2 بلین ہی ہے, ہر سال 2 بلین آ جاتا ہے, کہیں سے 25 تو وہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات مان لیجئے کہ کوئی پیسے نہیں آ رہے. جب یہ بات مان لیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو فارنر کے شو میں ڈال دیں اور سوچیں کہ آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں یو اے ای کے اندر یا سعودی عرب کے اندر, اور آپ کے پاس پاکستان بھی ایک جگہ ہے اور کوئی بھی ایک ایکس وائی زیڈ ملک, چلے ویتنام کر لیتے ہیں کہ ویتنام بھی ہے, ٹھیک ہے, یا تھائی لینڈ ہے یا ہندوستان ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے. تو آپ بولیں گے یار ذرا دیکھو ٹیکس ریٹس کدھر ہیں, اپنے لڑکے کو یہ بولیں گے ٹیکس ریٹ معلوم کرو, تو پاکستان میں سب سے زیادہ ہوں گے. اب بولیں گے یار معلوم کرو بجلی کے ریٹ کیا ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ریٹ ہوں گے. اب بولیں گے یار گیس کے ریٹ بھی دیکھ لو, کیونکہ وہ چولہے بھی چلانے ہوتے ہیں ہم کو, اور اسٹیم چاہیے ہوتی ہے وغیرہ, تو گیس کے ریٹ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ. اب بولیں گے ریڈ ٹیپ دیکھ لینا کہ یار کدھر آسان ہے پروسیس, تو پاکستان کا سب سے مشکل ہے. اور ان کے لینڈ کی قیمت دیکھ لو, پاکستان میں لینڈ لینا بھی بڑا مشکل ہے, وہ بھی مہنگا ہے. پھر آپ بولیں گے یار یہ پروفٹ کر لیں گے تو یہ پیسے ہم کو مل جائیں گے آسانی سے. مل تو جائیں گے لیکن کچھ ٹائم لگے گا, تھوڑا پاکستان میں دیر ہوتی ہے, باقی ملک میں فار دا موسٹ پارٹ اسی دن مل جاتے ہیں. اب یار پاکستان سے وہ فلائٹیں آ جاتی ہیں دنیا بھر میں ادھر ادھر, کے کراچی سے اگر جانا ہو ڈھاکہ, یا کراچی سے پنانگ سین, یا کراچی سے, سر آج کل فلائٹیں ذرا سی پابندی لگ گئی ہے. تو چلو موبائل فون ملا اس پاکستانی سے, سر آج کل ذرا فون کو ذرا مسئلہ ہے. تو بولے گا یار ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ذرا سا چلے جاتے ہیں ہوچی مین سٹی, جس کو پہلے سائیگون بولتے تھے, اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے لاہور کو تھوڑے دنوں بعد دیکھ لیتے ہیں. مگر تو یہ والا انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ہوچی مین میں کر لیتے ہیں, یا یہ والا انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیپ ٹاؤن میں کر لیتے ہیں, یا یہ والا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بینکاک میں کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو ہم کو $1 نہیں آتا انویسٹمنٹ کا. تو سر یہ جو آپ نے جتنی پرابلمس بتائی ہیں, تو یہ تو ایس آئی ایف سی جب سے بنی ہے تو اس کے بعد تو یہ پرابلمس کافی حد تک سالو ہونی چاہیے تھی نا, تو ہوئی نہیں آپ کے خیال میں؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان میں بجلی کا ریٹ, ٹیکس کا ریٹ, گیس کا ریٹ, یہ خطے میں سب سے زیادہ ہے. یہ تو ہے. اب پرابلم تو سب ہے نا پاکستان میں. اب وہ اگر آپ ایف بی آر سے جا کے پوچھیں, ایسا ایف سی تو کہے گا کہ ایف بی آر کو بولے گا ٹیکس ریٹ کم کر دو, ایف بی آر بولے گا کہ میں ٹیکس کہاں سے لاؤں گا. فائنانس منسٹری بولے گی ٹیکس تو اتنا چاہیے, آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. اخراجات آپ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 1 پیسے کا ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خرچے وہ کم نہیں کرتے, منسٹریز وہ کم نہیں کرتے, پینشن کا ریفارم وہ نہیں کرتے, جو ٹیکس میں ریشنلائزیشن ہے وہ نہیں کرتے, این ایف سی کا ریوارڈ وہ نہیں چینج کرتے, صوبوں کو بولتے ہیں کہ ٹیکس اپنا بڑا, وہ بھی نہیں بولتے. جب کام ہی آپ نہیں کرتے تو ایس آئی ایف سی 2 رکھ لو,
کیا فرق پڑے گا؟ The idea of SIFC should be to improve the situation in Pakistan, not try to sell Pakistan to other countries. That's not going to work. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے. پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں سر. پرائیویٹائزیشن کا عمل چل رہا تھا اور جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے سارا، آپ اپڈیٹ ہوں گے. یہ پی آئی اے کے ساتھ سر ہوا کیا ہے؟ مطلب کوئی بھی سرمایہ کار غیر ملکی نہیں آیا اور جو پاکستانی آئے تھے سب وڈرا ہو گئے. یہ کیا ریزن ہے سر؟ ہم مطلب ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک بڑا گروپ آیا، ٹھیک ہے، لوکل تھا، اس نے لیا، لاس میں تھی، پھر بھی مطلب لیا، جیسے بھی چل رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پر ہماری مطلب ادارے کی یہ ورتھ ہے کہ کوئی اسے لوکل بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. 10 ارب کی بولی لگی ہے سر. وہ تو خیر جھوٹی بولی تھی. ایئر انڈیا کو ٹاٹا گروپ نے خریدا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا گروپ ہے، جو پہلے اوریجنل اونرز بھی تھے ایئر انڈیا کے، اور انہوں نے ابھی دنیا کے سب سے بڑا آرڈر دیا ہے ایئر کرافٹ کا، 200-250 جہازوں کا آرڈر دیا ہے. دیکھیے، میں نے کچھ عرصے پہلے 5-6 سال پہلے کہا تھا کہ پی آئی اے جو خریدے گا اس کو اسٹیل مل ہم فری میں دے دیں گے، یا شاید یہ کہا تھا کہ اسٹیل مل جو خریدے گا اس کو پی آئی میں فری. بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو بڑا ہنگامہ کیا تھا، اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے وہ روز مجھے ٹویٹر پہ برا بلا کہ تمہارے باپ کی ایئر لائن ہے کہ تم فری میں دے دو گے. میرے باپ کی ایئر لائن تم میں ضرور دے دیتا فری میں، لیکن سچی بات ہے کہ مجھے پتا تھی کہ فری میں بھی کوئی نہیں لے گا. پی آئی اے کے 800 ارب روپے کے واجبات تھے، 800 ارب روپے کے، اور اثاثے جو تھے وہ 150 ارب روپے کے تھے. ٹھیک، تو ظاہر ہے جو آدمی خریدے گا پی آئی اے کو فری میں بھی، وہ 650 ارب روپے کے واجبات زیادہ اپنے گلے لے لے گا. وہ کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حکومت نے ایک تو چیز یہ کری کہ 600 ارب کے واجبات الگ کر دیے، کمپنی الگ بنانا، وہ اپنے اوپر ذمہ داری پہ لے لیے، اور 200 ارب کے ڈال دیے پی آئی اے کے اوپر، اور کہا کہ 200 روپے کے اثاثے ہیں، 200 روپے کے واجبات ہیں، آپ کو دے رہے ہیں. ایکچولی جب یہ ہوشیاری کری انہوں نے، جڑ ہوشیاری کری، کیونکہ جب دیکھنے آئے تو انہوں نے کہا نہیں یار، 200 ارب کے تو واجبات جو ہیں 150 ارب کے واجبات نہیں ہیں، اور 150 ارب کے اثاثے نہیں ہیں، 200 ارب کے واجبات ہیں، کیونکہ آپ کا 30 ارب روپے کا ٹیکس بھی دینا ہے اور 20 ارب روپے کا سول ایویشن کو پیسے دینا ہے، جو وہ حکومت کی کمپنی تو وہ نہیں مانگتے، لیکن جس دن ہم پرائیویٹ سیکٹر خریدیں گے تو ہم کو لیٹر بھیج دیں گے. وہ حکومت نے یہ جو آخری بیلنس شیٹ دی اس کے اندر یہ فیصلہ کروا لینا تھا کہ یار یہ بھی ہم اپنے اوپر سر پہ لے لیتے تو یہ شاید بک جاتی، تو 0-0 ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ نے 0-0 بھی نہیں کیا، آپ نے ایسٹ اور لائبلٹی کو برابر بھی نہیں کیا. اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر نے ایسٹ دیکھے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کہا یار $150 ملین کا تو اس بات پہ خرچہ ہے کہ پی آئی اے کے 15 جہاز کھڑے ہوئے جو کہ اڑ نہیں سکتے، ان کے اسپیئر پارٹس جب لینے جائیں گے تو $15 ملین وہ لگ جائیں گے. وہ پیسے کون دے گا؟ پھر پی آئی اے کے بعد اتنے سارے جو لیز جہاز ہیں، وہ جہاز لیز واپس کرنے کے لیے $10 ملین خرچ کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کو اسی کنڈیشن میں واپس کرنا پڑتا ہے جس کنڈیشن میں آپ نے لیا ہے، اس کے بھی پیسے آپ نے نہیں لگائے تھے. تو بہت سارے مسائل تھے پی آئی اے کے اوپر، اور ان کی نیت نہیں تھی بیچنے کی. شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جو ہیں یہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب حق میں ہیں تو یہ بات ضرور دونوں کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، یہ بالکل حق میں نہیں ہے. ڈار صاحب کو جب بھی موقع ملا ہے، زبیر صاحب نے کہا ہے، میرے خیال سے آپ کے اس میں بھی کہا ہے کہ ڈار صاحب نے پچھلی مرتبہ بھی آئیسکو کی، فیسکو کی اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن روکی تھی. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے تو ڈار صاحب نے اور پی ٹی آئی والوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس کے اندر ایک مائنورٹی اسٹیک ہولڈر آ سکتا ہے اور پیسے ڈال سکتا ہے، لیکن میجورٹی حکومت کے پاس آئے گی. ایسا کوئی ماں کا لال نہیں پیدا ہوا ہے جو پی آئی اے لے گا، مائنورٹی اسٹیک لے کر پیسے دے گا اور وہ شرطیں بھی مانے اور حکومت کو دے. تو وہ اس کے بعد سے 400 ارب کا نقصان ہوا، اور یہ نقصان برقرار ہے، اور اب 100 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان بڑھتا رہے گا. یہ دل کھڑے، ان کی نیت بھی نہیں تھی. اور جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے، ایک فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ٹیکس اتھارٹی بولے کہ ہاں یہ ٹیکس ہم نے معاف کیا، کیونکہ پچھلا پی آئی اے کو پڑتا وہ نہیں دے سکتے تھے، ہم نے معاف کیا، وہ یہ نہیں بول سکتے. ایک فیصلہ یہ کرنا تھا کہ سول ایویشن بول دیتی کہ یار یہ ہم نے معاف کیا 22 ارب روپے، وہ بھی یہ نہیں بول سکتے. جو سر حکومتی کام تھے، کوئی اتنے بڑے کام نہیں ہوتے بھائی. آپ ٹیکس اتھارٹی معاف کرے گی، کل جو ہے وہ نیب آ کے پکڑ لے گی. تو سر تمہارے باپ کے ٹیکس تھے کہ تم نے معاف کر دی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں حکومتی ادارے ہیں سر. حکومتی ادارے تو کیا، ہم بھی تو حکومتی ادارے تھے، ہم کو تو آپ لوگوں نے بند کرا تھا نا نیب میں. مطلب ایک میں آپ سے تو پکڑ لیں گے، ایک مثال بالکل چلے. نہیں پکڑتے تو حکومت نے بھی فیصلے نہیں کرے کہ یار یہ تم کیسے ریٹروسپیکٹیولی جا کے معاف کرو. یہ فیصلے دونوں نہیں ہوئے. آپ بیوروکریٹس کو بیٹھ دیں، وہ 100 ریزن بتا دے گا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ کرنا ضروری تھا، آپ کی بات درست ہے. ریشنل چیز یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں حکومت چارج لے لیتی.
لیکن حکومت نے نہیں دیے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم زیادہ ہوشیار ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، ہم ان کو نکال دیں گے، اور یہ نہیں ہو سکا. تو پی آئی اے نچکاری نہیں کر سکے. لیکن دیکھیں نا، ان کی نیت اگر نچکاری کی ہوتی تو پی آئی اے کا تو اس حکومت کو 8-9 مہینے ہو گئے نا، تو دوسرا آئی ایس کو کا اور فیسکو کے اشتہار کیوں نہیں لیے؟ ان کی نچکاری کا پروسیس تو شروع کرو. 1.5 سال کے پروسیس ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہ پی آئی اے کا پھر ہوگا کیا؟ شیئر میں تو 3 روپے سے اٹھ کے 30 روپے تک گیا، ہم نے دیکھا اسی خوشی میں کہ بھئی نچکاری ہو رہی ہے. ابھی بھی 15-16 روپے تو ہے. تو ہوگا کیا اب؟ نچکاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ہوگا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایس آئی ایف سی کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بلائے جو 4 کمپنیاں ہم نے بھگا دی. وہ نے یار تم کو کیا پیٹ میں درد تھا بتاؤ، تمہارے کیا مسائل حل کر سکتے ہیں. ایک گروپ تھا نا جو لکی سیمنٹ والوں کو، اس کے ساتھ پیگاسس ایئر لائن تھی جو ٹرکی کے اندر بہت بڑی پرائیویٹ سیکٹر ایئر لائن، 110 جہاز ہیں. یہ جو ایئر جنا والے، فلائی جنا والے تھے، ان کے ساتھ ایئر عربیہ ساتھ تھی، لیکسمبرگ. یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بھی خرید سکتے تھے ایئر لائن. ان دونوں کو ہی بلا لیتے، بڑے سیریس طاقت ہے کہ چلو یار بتاؤ کیا کر سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے کچھ کیا. اب یہ پھر سے جب ان کو بیچنی نہیں ہے تو بیچنی نہیں ہے تو پھر یہ عوامی اس کا جو لاس ہے برداشت کرتی رہے. الحمدللہ. اور یہ اسٹیل مل کا کیا ہوگا سر؟ اسٹیل مل بند پڑی ہے، جو قرض ہے اس کے اوپر سود چڑھ رہا ہے وہ آپ دے رہے ہیں، زمین ضائع ہو رہی ہے، اور جو امپلائیز ہیں ان کو آپ ریٹائرمنٹ تک تنخواہ دے رہے ہیں. تو سر پھر حکومت کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، یہی چیزیں مینیج کرنا. ادارے جو نقصان میں چل رہے ہیں ان کو بہتر حالت میں لانا. تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ 8 سال میں 5 حکومتیں آ گئی ہیں، اسٹیل مل بند پڑی ہے. کسی 5 حکومتوں سے ایک حکومت نے بھی یہ بھی نہیں کرا کہ جن 8 سالوں سے بند امپلائیز کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں ان کو آپ کم از کم فارغ کر دیں. آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے، آپ بیٹھا بیٹھے تنخواہ دے رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس سسٹم کی فیلئر نہیں ہے؟ اس میں عمران خان صاحب بھی آ گئے، نواز شریف صاحب بھی آ گئے، شہباز شریف صاحب بھی 2 مرتبہ آ گئے، انوار کاکڑ صاحب بھی آ گئے، بیچ میں ناصر الملک بھی آ گئے. 6 وزیر اعظم ہو گئے. شاہد عباسی بھی آ گئے. 7 وزرائے اعظم وہ اسٹیل مل بند رکھی ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں کہ نواز شریف برا ہے، اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ بولیں یہ عمران خان کی غلطی ہے. آپ مطلب کس پارٹی کے ہیں آپ کسی کے بول دیں، لیکن غلطی کسی انسان فرد واحد کی نہیں ہے. یہ نظام ناقص ہو گیا ہے کہ اس نظام میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان کو اگر آپ ایک پاپڑ دے دیں نا، اس کو بولیں اس کو توڑو، تو اس کی بھی کمیٹی بنے گی، ٹوٹے گا نہیں ان سے پاپا. اچھا سر، ایک اور المیہ بھی اس ملک میں یہ ہے کہ ہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ جائنٹس کو نہیں بننے دیتے. جیسے کہ انڈیا کی بھی ہم بات کر رہے تھے، امبانی، ٹاٹا، برلا. یہاں پر ہم شروع میں جب بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح تھا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شروع میں جو 50 خاندان تھے، 22 خاندان تھے، اب وہ بڑھ کے چلیں 150 ہو گئے ہوں گے؟ کیا چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہی ابھی بھی پاکستان کی پوری معیشت اور نظام؟ یہ بات ہے کہ بھٹو صاحب نے جو نیشنلائز کیا، اس زمانے میں بڑا فیشن تھا، لیکن میں تو نیشنلائزیشن کے بہت خلاف ہوں، اور اس کا بڑا نقصان ہوا. پھر جنرل ضیاء اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے، پھر میاں نواز شریف نے کیا، اور میاں نواز شریف کا 91 کا 93 کا بڑا اچھا دور تھا جس میں بہت سارے چیزیں پرائیویٹائز کی انہوں نے. اور اس کے بعد سے پھر وہ بھی نہیں کر سکے، اور پھر نہیں ہوا. اس وقت سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے، مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جب مووی محبوب الحق صاحب نے یہ کیا تھا حساب، کتاب لکھی تھی 22 خاندان کا، تو آئی تھنک کہ 4/5 آف دا بینکنگ ایسٹس تھے ان کے پاس اسٹاک ایکسچینج کے، اینڈ 2/3 آف دا انڈسٹریل ایسٹس تھے. اب وہ پاکستان کی پاپولیشن سے بہت زیادہ بڑھ گئی، تو 22 کی جگہ آپ لیتے کہ 70 خاندان ہوں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ 70 خاندانوں کے پاس یہی کانسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی. کچھ تو وہی خاندان ہے، وہی کانسنٹریشن آف ویلتھ ہوگی. اور مطلب اور کچھ نئے لوگ بھی اوپر آئے. لیکن مسئلہ پاکستان میں یہ کہ سوشل موبلٹی نہیں ہوتی، کہ اگر آپ ڈرائیور کے بچے ہیں تو آپ ڈرائیور بنیں گے، دھوبی کے بچے ہیں تو دھوبی بنیں گے. جس سے امریکہ میں ہوتا ہے کہ آپ غریب آدمی کے بچے ہوں، لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں اور آپ صدر بھی بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے.
یہاں پہ آپ کا باپ کون تھا، آپ سیٹ تھے، میاں صاحب تھے، چوئی صاحب تھے، وہی لوگ چلتے ہیں. اگر آپ تعلیم کو جس طرح میں بتا رہا تھا اس طرح عام کر دیں گے تو وہ آپ دوسرے بچوں کو بھی اوپر لا سکیں گے. یہاں پہ سوشل موبلٹی کے صرف 2 ایونیو ہیں. ایک بیوروکریسی ہے کہ بیوروکریسی کے اندر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے بچہ آ کے اوپر نکل جاتا ہے اور بائی گریڈ تک پہنچتا ہے. اور ایک فوج ہے کہ جس میں بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے بچہ آ کے نکل جاتا ہے. اور اگر آپ جنرل بن کے ریٹائر ہوتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں. اور فوج کا آپ نے ذکر کیا، بس لاسٹ سوال ہے یہ، گو کہ ہماری نشست کا حصہ نہیں تھا، ایسے ذہن میں آ گیا. آپ نے بھی نئی سیاسی پارٹی بنائی ہے، تو فوج سے تو آپ کے اچھے معاملات ہیں. سنیں آپ لوگوں کو آج کل جو ہے وہ جیسے ایک پریشر گروپ ہوتا ہے نا، TLP کو پریشر گروپ کہتے ہیں فوج کا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کا پریشر گروپ ہے فوج کے لیے. اچھا یہ جو ہے نا، میں ایسے آپ کو، میں جب کوئی ٹویٹ کرتا ہوں، کبھی کوئی خدا نخواستہ کسی کو میری کوئی بات پسند نہیں ہے، جو کہ اکثر کچھ تو پروفیشنل ٹرولز ہوتے ہیں نا، مسلم لیگ کے پاس ہیں، کچھ PTI کے پاس ہیں. تو PTI کے دوست وہ ہمیشہ لکھتے ہیں کہ تم فوجی ٹاؤٹ ہو. میں سوچتا ہوں، میں کبھی میرا دل ہوتا ہے کہ لکھوں بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی میں کہا یار عمران خان صاحب کے لوگ مجھے فوجی ٹاؤٹ کر رہے ہیں جو کہ فوج کی گود میں 10 سال بیٹھا ہے. اور وہ میاں نواز شریف کے جو لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم نے نواز شریف کے ساتھ غداری کری ہے، نواز شریف کا نمک کھایا ہے. میں تو نواز شریف کا نمک نہیں کھایا، میں تو اسٹیٹ آف پاکستان کا نمک کھایا ہے. اور میری لائلٹی تو صرف اسٹیٹ آف پاکستان سے ہونی چاہیے. اس سے میں نے کبھی بھی الحمدللہ میں نے تو خیر نواز شریف سے بھی نہیں کری، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان سے میں نے کبھی غداری نہیں کری. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ وزیر ہوں تو آپ کی اولین ترجیح جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ ریاست کے لیے صحیح کام کریں، جو کام ہوتا ہے جو ملک کو آگے لے کے جائیں، ملک کی عزت و آبرو کو آگے لے کے جائیں، ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں، سیاسی مفادات کو نہ دیکھیں. تو وہ میں خیر جواب تو کبھی بھی نہیں دیتا ہوں، نہ مسلم لیگ والوں کو نہ PTI والوں. لیکن آپ کو یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا شاہد عباسی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کا حصہ ہے، فوج ایک حقیقت ہے، اور ہم فوج کے ساتھ بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم فوج کی نوکری کرنے نہیں آئے، ہم نوکری کرنے آئے پاکستان کے عوام کی. ہم آئیں گے تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. یہ جو اس بار PDM نے حرکت کی ہے، مسلم لیگ نے حرکت کی ہے کہ ووٹ PTI کو ملے اور انہوں نے ووٹ ان کے لے لیے، میرے خیال سے یہ بہت غلط بات ہے. اور یہ جو پہلے خان صاحب نے حرکت کی تھی 18 میں کہ فوج کا ساتھ لیا اور مدد لی اور پھر حکمرانی میں بھی مدد لی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، ان کو جب وقت پڑتا ہے تو یہ پھر غلط فیصلے کرتے ہیں. قوم کے مفاد میں فیصلے نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. ہم وہ سیاست چھوڑ کے آئے ہیں فوج کی، مسلم لیگ چھوڑنے کا مقصد ہے. آج شاہد اور بھائی اور میں دونوں وزیر ہو سکتے تھے، لیکن آج اللہ کی مہربانی سے جتنی عزت ہم کی ہماری ہے اتنی نہیں تھی پہلے. اور ہم کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، کوئی بھی آدمی ملتا ہے، کسی پارٹی کا ملتا ہے، سلام کرتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے اوپر اور شاہد بھائی کے اوپر کہ اللہ نے ہم کو اتنی عزت دی ہے. ہم اپنی عزت کو برقرار رکھیں گے کہ کرسی ملے تو ملے، نہیں ملے تو کوئی بڑی بات. آپ نے بھی خود ہی کہا کہ PTI والوں کو کون لے کے آیا سب کو پتہ ہے، پھر ابھی یہ PDM کی پہلے حکومت بنی کون لایا تھا یہ بھی پتہ ہے، ابھی والی حکومت کون لے کے آیا یہ بھی پتہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں یا ایوان تک اچھے نمبرز میں پہنچ سکتے ہیں؟ 2013 میں میاں نواز شریف آئے تھے نا، الیکشن جیت کے آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مدد تو نہیں تھی ان کے پاس. عمران خان الزام لگاتے ہیں وہاں مینڈیٹ چوری ہوا وہ تھا. تو جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ تو جھوٹ ہے. عمران خان کے تو نمبر 2 بھی نہیں آتے تھے، کتنی جگہ تو پیپلز پارٹی والے 2 آئے تھے، بہت کم ووٹ تھے. اس سے پہلے پولز تھے نا، ہم کو پولز پہلے سے پتا تھے. ٹھیک. عمران خان کے پاس سپورٹ تھی 20-22% کی، لیکن نواز شریف کے پاس 36% کی تھی. وہ تو جھوٹ بات ہے. 2013 میں وہ نواز شریف جیت کے آئے تھے الیکشن. 2018 میں عمران خان کو تھوڑی سی مدد کی تھی، 19-20 کا فرق تھا، اور تھوڑی سی RTS کی کچھ سیٹیں عمران کی کرنی تھی. لیکن فار دا موسٹ پارٹ عمران واز ویری پاپولر ان پاکستان، اور مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں میں تو بہت پاپولر تھا. تو 2024 میں تو کوئی، ہم نے تو تمام سیمائیں پار کرنی تھی. ٹھیک. لیکن اسٹیبلشنگ کے بغیر بھی آ سکتے ہیں آپ پاکستان میں، ایسی بات نہیں ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جو 88 میں الیکشن جیتی ہیں، تو بینظیر بھٹو صاحبہ تو ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی تھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ.
وہ الیکشن 88 میں جیتی ہیں. پھر انہوں نے اس عمران خان صاحب کو ان سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کتنے کمپرومائزز کرے اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ سے اور وہ اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد پرائم منسٹر بن گئی, جو گو کہ بہت عرصے تک نہیں چل سکا. لیکن 88 میں یو تھنک کہ بے نظیر بھٹو جو تھی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے, بہت اس کے خلاف تھی, لیکن ایک چیز اس نے کری تھی کہ جب 86 میں وہ اپریل میں آئی تھی لاہور, تو انہوں نے ایک چیز دکھا دی تھی کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے, آپ کے خیال میں ٹھیک کر رہی ہے؟ آپ کے خیال میں ٹھیک کر رہی ہے؟ سوال آپ کی طرف ہے. جو ویسے 8 فروری کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو میری ہے, اس پہ میں کلیئر ہوں. سر میری پاس جو 8 فروری کو ہوا وہ ٹھیک تھا, جو 9 فروری کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں سچی بات ہی, اور اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہم جمہوریت نہیں ہے. اگر ہم جمہوریت ہوتے تو جو جماعت 15 20 25 سیٹیں جیتی ہے اس کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی, ٹھیک, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے تھی. عمران الیکشن جیت گئے تھے, I mean, simple as that. تو یہ بےمانی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بات تو میں مانتا ہوں. آپ چلیں, یعنی آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی طرف کوشش تو کرتا ہوں میں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتا.